اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن دنیا بناتا ہے، نہ کہ صرف آخرت کی کتاب، نہ کہ صرف ثواب کی کتاب۔ ثواب تو ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اور گناہ ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ معزز ویورز، آج میرا موضوع ہے، آج ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بہت پریشانی ہے، حالات بہت کم ہیں، مسئلے مسائل ہیں، کوئی معاملات درست ہونے نہیں پا رہے، اس ملک کے حالات خراب ہیں، اس ملک کا کیا بنے گا، ملک میں کیا ہوگا، ترقی ہوگی، تباہ ہوگا، کیا ہوگا۔ ہر بندہ یہ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، برے حالات کا جو حل ہے، آئیے ذرا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں برے حالات کا کیا حل ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات فرماتی ہے کہ جب میں کسی امت سے، کسی شخص سے یا کسی انفرادی طور پہ فرد سے ناراض ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں۔ جب من جملہ طور پہ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو پہلے امتوں کو تو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کی نافرمانی کی، گمراہی کی انتہا ہوتی تھی تو وہ اس قوم کو تباہ کر دیا کرتے تھے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی، آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ کی خصوصی مہربانی ہے۔ اس میں اور بہت سارے کام ہوتے تھے کہ شکلیں بدل دی جاتی تھیں، جیسے قرادۃ خاصین، یعنی جو انہوں نے ہفتے کے دن صرف مچھلی پکڑی تھی تو انہیں اللہ نے بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیتا تھا، کسی پہ پتھروں کی بارش کر کے تباہ کیا، کسی کو طوفان بھیج کے تباہ کیا، کسی کو سمندر میں تباہ کیا۔ لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کو تباہی کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کیا کرتا ہے اللہ ہر شخص کو جو یعنی اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے تھوڑی تکلیف میں مبتلا کر کے بڑی تکلیف سے بچاتے ہیں۔ تو معزز ویورز، یہ جو تکالیف، یہ ملک پہ مصائب والعالم، اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی امت سے، کسی لوگوں سے ناراض ہوتا ہوں تو 3 کام کرتا ہوں۔ بے وقت بارشیں بھیجتا ہوں، دولت بخیلوں کے، بخلا کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور حکمرانی نااہل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کی نافرمانی کی نشانی ہیں۔ اور جب میں کسی امت سے، کسی سے خوش ہوتا ہوں تو حکمرانی اہم قابل لوگوں کو دے دیتا ہوں، سمجھدار لوگوں کو دے دیتا ہوں، بارشیں وقت پہ برساتا ہوں، اور تیسرا دولت سخی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ اب اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے سرکولر ڈیٹ، کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے اور وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اور عام لوگ غربت کی چکی میں مزید پستے سے پستے جا رہے ہیں۔ اس سسٹم میں لوگ غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اچھا، ان حالات کا آپ آئیے ہم پوچھتے ہیں قرآن پاک سے کہ قرآن پاک نے اس کا کیا حل بتایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کی ذات بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات قرآن پاک میں بتاتی ہے کہ استغفار کرو۔ اگر برے حالات ہوں، برے مسائل ہوں، مصائب و آلام ہوں، ملکی حالات خراب ہوں، یہ تینوں معاملات ہوں جو اللہ عز و جل نے بتائے ہیں، تو کیا کرو؟ آپ استغفار کرو۔ صرف اس کا حل استغفار ہے۔ جب اللہ کی گناہ بڑھ جاتے ہیں، نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کا حل استغفار ہوتا ہے۔ ہر شخص انفرادی طور پہ استغفار کرے، اور جب ہر فرد انفرادی طور پہ استغفار کرے گا تو ملک کے حالات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، دنیا کے حالات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، برائی ختم ہو نہ ہو، جو شخص استغفار کرے گا اللہ اس کے حالات ٹھیک کر دے گا، اللہ اس کے معاملات آسان فرما دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا، اور جس کے معاملات مشکل ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات مشکل کر دے گا۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں صرف استغفار کے ذریعے، صرف مصائب و آلام کے حل کے ذریعے۔
اور اگر آپ استغفار کرتے رہیں گے، مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے، تو دنیا کے حالات چاہے خراب ہوں، دنیا کے حالات چاہے مشکل میں ہوں، دنیا کے حالات چاہے پریشانیوں میں ہوں، لیکن آپ کے حالات آسان ہو جائیں گے، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکے استغفار کریں، اللہ کے جو غلطیاں ہیں یا کردہ نہ کردہ گناہوں کا استغفار کریں، تاکہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ ہر شخص کے لیے جب دنیا کے حالات کتنے بھی خراب ہوں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ معاش لوگوں کے جتنے بھی تنگ ہوں گے، لیکن اللہ آپ کا معاش آسان کر دے گا۔ لوگوں کے جتنی بھی گرمی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ٹھنڈی جگہوں کا، ٹھنڈے گھروں کا انتخاب فرما دیں گے۔ اگر آپ کے معاملات مشکل ہوں گے تو آسان کر دیں گے، آسان رزق عطا فرما دیں گے، چاہے دنیا کے حالات کیسے بھی چل رہے ہوں۔ اور شکر ادا کریں اور استغفار کریں، اور جب شکر اور استغفار کریں گے تو اللہ آپ کے معاملات، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے، آپ صرف اس کے ذمہ دار ہیں جو آپ کے حدود میں آتے ہیں، یعنی آپ کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، ان کو امر بالمعروف کرتے رہیں، نئی انعموں کے برائیوں سے روکنے کی، انہیں درست کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے، صرف اپنا انفرادی استغفار اور شکر ادا کرنا اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کریں۔ اللہ آپ کی زندگی آسان فرما دے گا، چاہے ساری دنیا کی زندگی مشکل ہو۔ اور اگر ساری دنیا من جملہ طور پہ استغفار کرے گی تو اللہ سب کی زندگی آسان فرما دیں گے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتا دیا، لیکن انہوں نے اتنا روئے، اتنا استغفار کی، دہاڑے مار مار کے جانور جن ان سے ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے اور استغفار کرنے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے، تو اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ تو ہمیں سب کو چاہیے انفرادی طور پہ استغفار کریں، شکر ادا کریں، اور اجتماعی طور پہ استغفار اور شکر کا انتظام کریں۔ اللہ زندگی آسان فرما دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔